یہ ایک سوداگر کی کہانی ہے جس کی 400 دینار سے بھری ہوئی تھیلی گم ہو گئی تھی۔ اس نے منادی کروا دی کہ جس شخص کو اس کی تھیلی ملے اور وہ اس تک پہنچا دے تو اسے 200 دینار انعام دیا جائے گا۔ اتفاق سے یہ تھیلی ایک غریب شخص کو مل گئی۔ وہ اسے لے کر مالک کے پاس انعام کی امید میں پہنچ گیا، لیکن سوداگر نے جب اپنی گمشدہ تھیلی کو پایا تو اس کے دل میں 200 دینار کے خسارے کا خیال آ گیا۔ وہ بدنیت ہو گیا تھا اور اسے ایک بہانہ سوچا۔ جب سوداگر غریب آدمی سے کہنے لگا، اس تھیلی میں نہایت قیمتی موتی بھی تھے، کیا وہ بھی اس کے اندر ہیں؟ وہ آدمی بڑا گھبرایا اور سمجھ گیا کہ یہ اب دھوکہ کر رہا ہے اور انعام نہ دینے کے لیے جھوٹ بولنے لگا ہے۔ اب ان دونوں میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ آخر یہ دونوں لڑتے ہوئے فیصلے کے لیے قاضی کے پاس پہنچے۔ قاضی نے اس غریب آدمی سے موتیوں کے بارے میں پوچھا تو وہ قسم کھا کر کہنے لگا کہ تھیلی میں اسے دیناروں کے سوا اور کوئی چیز نہیں ملی۔ اب قاضی نے سوداگر سے پوچھا کہ بتاؤ وہ موتی کیسے تھے؟ سوداگر نے الٹی سیدھی باتیں کی اور کچھ صحیح نہ بتا سکا۔ قاضی سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے اور جھوٹ سے مقصد اس کا یہ ہے کہ اپنے اعلان کے مطابق اسے انعام نہ دیا جائے۔ قاضی نے کہا کہ میرا فیصلہ سنو۔ اے سوداگر، تمہارا دعویٰ ہے کہ تمہاری تھیلی گم ہو گئی ہے جس میں دینار تھے اور موتی بھی تھے، اور یہ آدمی جو تھیلی لایا ہے اس میں کوئی موتی نہیں ہے، لہٰذا میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ تھیلی تمہاری ہے ہی نہیں۔ تم اپنی گمشدہ تھیلی کے لیے دوبارہ منادی کرواؤ۔ ممکن ہے تمہاری گمشدہ تھیلی تمہیں مل جائے جس میں وہ موتی بھی موجود ہوں اور تم بامراد بن جاؤ۔ یہ تھیلی تو تمہاری نہیں ہے۔ اب قاضی نے اس غریب آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تھیلی 40 روز تک احتیاط سے رکھو، اگر اس کا کوئی دوسرا دعوے دار نہ ہو تو یہ تمہاری ہے۔ قاضی کا فیصلہ سن کر سوداگر کا دل بجھ گیا، مگر وہ کیا کر سکتا تھا؟ دل میں آئے کھوٹ نے اسے یہ دن دکھایا تھا۔ وہ بری طرح پچھتایا اور وہ غریب شخص خوشی خوشی 400 دیناروں والی تھیلی لے کر اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کا کوئی دعوے دار نہیں آئے گا اور اب وہی اس کا مالک ہے۔